الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله هي الغالية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، طویل عرصے سے ہمارے بھائی نعیم صاحب اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ میں طبی اسرا میں حاضر ہو جاؤں. اصل میں ان کی محبت مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں آؤں، کیونکہ محبت میں بڑی طاقت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں نے عشق کی وجہ سے کھینچا ہے. بڑی بڑی زمینیں زمین پر موجود تھی جہاں اللہ اپنے محبوب کو لے جا سکتے تھے، لیکن مدینے والوں کے عشق اور محبت نے مولا سے فیصلہ کرا دیا کہ محبوب تو مدینے چلا جا. یہ عشق کی طاقت ہے، یہ محبت کی طاقت ہے. ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن ہم نے اللہ کے لیے محبت نہیں کی، ہم دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں. ہر آدمی محبت کرتا ہے، کسی کو گائے بھینس سے محبت ہے، کسی کو زمین سے محبت ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے، کسی کے بچوں سے، کسی کو سوانی سے. سوانی لفظ استعمال ہوتا ہے یا؟ لیکن اللہ والی جو محبت ہے اس کی تو طاقت ہی کچھ اور ہے، اس کی قیمت ہی کچھ اور ہے.
حضرت خواجہ فریدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہاول نگر کے بالکل سامنے پاک پتن شریف ہے، وہاں پر دفن ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو فرشتے سونے کی زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لے جائیں گے، سونے کی زنجیریں ہوں گی اور جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت یہ کون سا طبقہ ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا، لوگ بھاگ کے جائیں گے اور زنجیروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو علماء نے کئی معنی اس کے لکھے ہیں، ایک جماعت نے تو لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو مسلمان کافروں کو قید کر کے لاتے تھے زنجیروں میں، وہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے اور جنت کے مستحق ہو جاتے تھے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جن سے ان کے بڑے زبردستی نیکی کراتے ہیں، مرشد حکم دے دیتا ہے فلانی نیکی کر، وہ دل نہیں بھی چاہتا تو مرشد کے کہنے پر، استاد کے کہنے پر، ابا کے کہنے پر، دادے کے کہنے پر نیکی کرتا ہے، امام صاحب کے کہنے پر نیکی کرتا ہے، چاہے اس کا دل نہیں چاہتا لیکن بڑوں کے حکم کے تابع ہو کر کرتا ہے۔ یہ دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ نیکی کرنا نہیں چاہتے تھے، بڑوں نے کرا لی تو اللہ فرماتے چونکہ ڈنڈے سے کی ہے تو اس کو ڈنڈے کے ساتھ ہی جنت میں لے کے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا وہ ایک طبقہ اللہ کے عاشقوں کا ہوگا جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، محبتیں کی ہوں گی خدا کے واسطے، عشق کیا ہوگا اللہ کے واسطے۔ جب دربار کے سامنے میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، اے اللہ ہم نے تو آپ کے لیے کیا، بس آپ مل گئے، ہماری یہی جنت ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہاں تو میں غضب اور غصے میں ہوں، یہاں میرا جلال ہے، میرا جمال تو جنت میں ہوگا۔ کہ میدان معاشر میں حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، ہمارے دوست مولانا عبد الرحمن صاحب واہ واہ سے ہیں، واہ واہ ہمارے حضرت کے پرانے اشاق میں سے، بڑی مشکل سے ڈھونڈا نکالا ان کو، کہیں گم شدہ تھے، پوچھ لو ان کو۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان معاشر میں جس طرح اللہ پر جلال ہوگا، نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہوگا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، تو جلال ہوگا اللہ تعالیٰ۔ انبیاء کی جماعت بھی کہے گی نفسی 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 نفسی، سفارش لوگ کہ نفسی نفسی ہماری جان بچ جائے، یہ رسول اللہ کی ذات ہوگی، اور میں امتی 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 امتی۔ بخاری کی حدیث میں سب سوال پوچھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو میری یہاں تو جلال ہے، جمال کے لیے جنت میں جانا ہوگا، کیونکہ جنت اللہ کی جمال کی جگہ ہے، یہ اللہ کی جمال کی جگہ ہے۔ جس طرح جہنم اللہ کے جلال کی جگہ ہے اور جلال کا مظہر ہے، غصے کا مظہر ہے، غضب کا مظہر ہے، جنت کو اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر اور اپنی جمال کا مظہر بنایا ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے نہیں، ہمیں آپ جلال میں ہو یا جمال میں ہو تو آپ ہمارے پیارے، ہم کیسے چھوڑ کے جائیں؟ وہ کہ عاشق تو عاشق ہوتا ہے، ہم آج اللہ کے عاشق نہیں ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آج ہمارا حال یہ ہے۔ ویسے کہتے ہیں جی اللہ رسول نے سانو کو بڑا عشق ہے، بڑا عشق ہے۔ یہیں کوئی گاؤں تھا تو وہاں جب حاجی حج پر جاتے نا تو نعتیں پڑھواتے تھے، مدینے جاما تے مڑ کے نہ ہما مدینے جاما۔ اس سال جہاز گر گیا جس میں وہ حاجی تھے، انہوں نے پڑھوانا بند کر دیا۔ یہ ہمارا عشق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتے رہے تو اللہ کے نے جس دن تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو اللہ کو چھوڑ گئے۔ یہ عاشق تھوڑی ہے،
عاشق تو جلال ہو یا جمال ہو انہی کا بن کے رہتا ہے. اللہ سب کچھ تجھ پر فدا کر دیا ہے، تو جس حال میں بھی رکھے، ہم تو آپ ہی کے ہیں، ہم کہاں جائیں گے. یہ بات کچھ بے وقوفوں نے صفہ کے طالب علموں کے بارے میں بھی کہی تھی، اور آج کے بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ان مدرسے کے طلباء اور مولویوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کا چندہ بند کر دیا جائے تو یہ پڑھنے پڑھانے کا کام چھوڑ دیں گے مولوی لوگ. آج بھی کہتے ہیں. پڑھتے ہو آپ تو میرے خیال سے زیادہ سیاست جانتے ہو، میں تو سیاسی بندہ نہیں ہوں. یہ اس وقت بھی کہا تھا، نئی بات نہیں ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں پہ خرچ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. تو خرچ کرے تو آ کر ایجنسیاں اس کو پوچھتی ہیں بھائی ہاں تو پیسہ کہاں سے لایا، تاکہ خرچ نہ کرے. یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی زندگی میں بات ہوئی کہ مدینہ کے کچھ منافقین نے انہوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ جو عاشق ہے نا، ان پر خرچ کرنا بند کر دو، رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے. ان کا عشق روٹی کا عشق ہے، ان کو روٹی مل رہی ہے. مدینے والوں تم ان طالب علموں کو روٹی کھلاتے ہو تو درے رسول پر پڑے ہیں. جس دن تم روٹی بند کر دو گے ینفضوا، رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے. یہ انہوں نے بات کی، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ نے جواب دیا ہے. صحابہ تھے نا، رسول اللہ کا عاشق تھے، اللہ میدان میں آ گئے. ان کا نہیں محبوب جواب نہیں دے گا، میں دیتا ہوں جواب. انہوں نے کہا تم نے غلط سمجھا ہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، کہ انگریزی میں کہتے، تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتا ہوں کیونکہ اندر باہر جاتا رہتا ہوں. انڈر ایسٹیمیٹ یعنی کسی کا اندازہ لگانے میں غلطی کرنا. اللہ نے کہا تم نے ان عاشقوں کے بارے میں غلط سوچا ہے، تم روٹی بند کر دے چھوڑ جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں اللہ کے سارے خزانے ہیں، میں کافی ہوں، بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں ان کو کھلا کے دکھاؤں گا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ، کیا جواب دیا ہے. خزانے تو مولا کے ہاتھ میں، اور یہ مولا کے ہے، ان کو تمہیں روٹی مل رہی ہے. بے وقوف ہو تم، میرے نہیں ہو، پھر میں تمہیں روٹی کھلاتا ہوں، جو میرے ہوں گے میں ان کو نہیں کھلاؤں گا. اور میاں کھلاؤں گا، اوپر سے سوکھی ہوگی، اندر سے چوپڑی روٹی ہوگی. جانتے ہو آپ تو گاؤں میں رہتے ہو نا، چوپڑی روٹی کو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ اندر گھی تے وہ مکھن ماں لا دیندی ہے، دا پوتر جیڑا پوتر ہوندا ہے نا، کیا آکھ دے نا، مکھی روٹی. پوتر بڑا چنگا پوتر ہے، سارے پوتر ہیں، پر دوجے نالائق نہیں لائق ہے. وہ پوتر اتوں نہ نہیں یاد ہے، اتوں سکی روٹی اندروں مکھی روٹی. اللہ تعالیٰ ان کو مکھن لگا کے روٹی کھلاتے ہیں. دل میں چین ہے میرے دوست، جب کسی کے دل میں چین ہو اس کو دال میں بریانی کا مزہ آتا ہے، اور دل میں اگر غم ہو تو بریانی میں بھی اس کو دال کا مزہ نہیں آتا. ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال گزارے، رات دن ان کی خدمت میں 17 سال. آج ہم کسی اللہ کے بندے اور غلام کی زیارت کرنا جانا مشکل ہے یار، دور بہت ہے. میں تو یہاں آیا ہوں تو میں نے دوستوں سے کہا کہ طبی اسرا والے بڑے یار یہاں سے بہاول نگر جاتے ہیں، واہ واہ، دل خوش ہو گیا میرا. ان کی محبت ہمیں کہاں چلائی. 17 سال 10 سال تو میرے شیخ نے جنگل میں گزارے، کیونکہ حضرت گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں کے ساتھ بہت بڑا جنگل تھا. فرماتے ہیں کہ غسل خانہ بھی نہیں تھا، نہانے کے لیے تالاب میں جانا پڑتا. کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ اچھا بجلی چلی. تو میرے دوستو 10 سال میرے شیخ نے جنگل میں گزارے،
حضرت فرماتے تھے غسل خانہ بھی کوئی نہیں تھا، نہانے کے لیے ایک تالاب میں جانا پڑتا جس میں جونکیں ہوتی تھی جو چپٹ جاتی تھی، یہ جونکیں جو بھینسوں کو لگ جاتی. فرماتے تھے کہ 10 سال اس انداز میں رہے کہ ہمارے مرشد ناشتہ نہیں کرتے تھے، رات 3 بجے سے عبادت شروع کرتے دن کے 11 بجے تک، میں پیچھے بیٹھا رہتا. 11 بجے کے بعد ناشتہ آتا، وہ دوپہر کا کھانا ہی ہوتا، ناشتہ کیا ہوتا، دوپہر کا کھانا ہوتا، اور اس میں اڑہڑ کی دال اور روٹیاں آتی، اڑہڑ کی دال، روزانہ یہی کام. فرماتے جب میرے مرشد اس کو کھاتے ہر لقمے کو تو اتنے شکر گزار اللہ کے ہوتے کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ان کے. اللہ اکبر، ایسے اللہ ایسے، اور خوش ہو رہے ہیں ہر لقمے پر. کہ ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں شیخ سے پوچھوں، ویسے میرے ہاں ترتیب یہ ہے، ہم جب بیان ہوتا ہے تو ہم جنریٹر پر ہی کرتے ہیں کیونکہ بجلی والوں کے اعتبار نہیں ہے، پورا پروگرام چاہے بجلی ہو. ابھی 8 مارچ کو پروگرام ہے تو سارا جنریٹر پر کرائیں گے. یہ جو بیچ میں، کیونکہ شیطان کو بھی تو پیٹ میں درد ہے نا، وہ بھی تو کوئی کام دکھاتا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں کو بند نہ ہون دے، انہوں کو آنکھو ورنہ پھر تقریر بند کر دے سو. میرے دوست، حضرت جب بھی رکمہ اٹھاتے 10 سال دال کھائی، دوپہر کو دال، اڑہڑ کی دال اور روٹی، جب بھی دال کھاتے اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. تو ایک دن میرے مرشد نے، جو اس وقت مرید تھے، اللہ اللہ سیکھ رہے تھے، تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت آتی تو روزانہ دال ہے، اور پیرنی صاحب کی جو دال کا ذائقہ ہے وہ بھی ایک ہے، کوئی تبدیل تو ہوتا نہیں. جیسے ہمارے ایک دوست تھے کا انتقال ہو گیا، ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن پڑھتے تھے، میں بنوری ٹاؤن 8 سال رہا ہوں. اس وقت ایسے مدرسوں کے حالات نہیں تھے، وہاں بھی بڑے سخت حالات تھے، اب تو ہر جگہ اللہ نے فرصت کر دی ہے. تو وہ ہمارے دوست کہا کرتے تھے، وہ بلتستان کے تھے، کہتے تھے مولانا جلیل صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ مدرسے والے سال کے شروع میں سالن پکا لیتے ہیں اور گرم کر کے روزانہ دے دیتے، ذائقہ بدلتا ہی نہیں ہے. اب 10 سال ایک ہی چیز دوپہر کو آ رہی ہے، کبھی گوشت نہیں، کوئی نہیں، دال روٹی، دال روٹی. تو میرے مرشد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جب کھاتے ہو دال تو ایسے لگتا ہے جیسے آج بریانی ہے، آج قورمہ ہے، آج مرغی ہے، آج بکرا ہے، آپ تو ایسے مزے لے لے کے کھاتے ہیں. تو میرے دادا مرشد نے کہا حکیم اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں. کھلا کون رہا ہے مجھے؟ جب میں یہ دیکھتا ہوں اس کی محبت میں میرا دل بھر جاتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. آج ہم خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں، استعمال کر، ایک لمحے کے لیے ہمیں خیال نہیں آتا دی ہوئی کس کی ہے نعمت. اگر یہ خیال آ جائے ہم نعمتوں کی نہ قدری نہ کریں، دیکھیں کہ ہے تحفہ دیا کس نے ہے. کسی بادشاہ نے کسی کو تحفہ دیا ہو، بادشاہ نے پوری زندگی سنبھال کے رکھتا ہے، بادشاہ نے دیا ہے، بادشاہ نے دیا ہے. یہاں تو وہ جو فقیروں کو بادشاہ بنا دے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں. آج کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے کسی اور نے دی ہے؟ بتاؤ کہہ سکتا ہے؟ لیکن ہمیں کبھی خیال آیا؟ اس لیے شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، جب مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے شیطان آ گیا
کیونکہ بے مرشدہ تھا، وہ بے مرشدہ تھا. آپ کہیں جی کیسے؟ بھائی مرشد تو آدم نے اس کا بننا تھا، تو مرشدی کے خلاف ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. کیونکہ نبیوں کا مرشد خود اللہ کی ذات ہوتی ہے، ان کو استاد تو خود اللہ ہوتا ہے، لیکن آگے اللہ نے بندوں کو رکھا ہے، آگے بندوں کو رکھا ہے. اصل وجہ کیا ہے، کیوں خراب ہو رہا ہے؟ بجلی کا مسئلہ ہے. اچھا کوئی نہیں، تسلی رکھو، این کو تو دا حکم سمجھتو، شاید نظر لگ ویندی، نظر تو بچت ہو گئی، نہ تو آپ کو لگے نہ میں کو لگے، پھر آنا جانا رہے. یہ جو حالات تو دل تنگ نہ کرے کدے بھی. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا ایک کو پلے کا بن لو اس گل کو، فرمایا پہلے دعا کرو، پھر تدبیر کرو، پھر جو فیصلہ آ جائے اس پر راضی رہو. پہلے دعا کرو اللہ فلاں کام ہے آپ بنا دیجئے، پھر اس کی تدبیر کرو، کوشش کرو، پھر جو ہو جائے بس ٹھیک ہے. اللہ اگر اللہ اس میں خوش ہے، یہ در مولا اور در شاہ دولا، پھر کیا ہے، پھر کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، اللہ کو اسی طرح منظور، کچھ پرواہ نہ کرے، دل پر بوجھ نہ دے. میرے شیخ نے فرمایا کہ جو حالات سے پریشان ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دل میں خدائی محسوس کرتا. اگر بندہ ہوتا تو جیسے جس حال میں رکھتے خوش رہتا. یہ خدائی ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، نہیں صاحب پریشان ہوا ایسا نہیں، پریشان کیا ضرورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. میں نے اپنے مرشد سے سفر بھی کیے، میں نے اپنے مرشد کو کبھی بھی کسی حالات میں پریشان نہیں دیکھا. عجیب بات ہے، جہاز جا رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، دیر ہو گئی، کتنے پریشان ہو، جہاز جا رہا ہے، او جہاز بڑے آرام سے جا رہے ہیں. بلکہ بنگلہ دیش میں تو عجیب قصہ ہوا کہ بنگلہ دیش سے ہم نے پاکستان آنا تھا، ایک تو ایئرپورٹ پہنچتے لیٹ ہو گئے، جب اندر گئے تو نے کہا جی جلدی کرو جہاز 20 منٹ رہ گئے، دروازے بند ہونے والے، اور 10 منٹ رہ گئے زور کی نماز میں. کتنے منٹ رہ گئے تھے؟ 10 منٹ. 4 گھنٹے کا سفر ہے مسلسل بنگلہ دیش سے پاکستان کا. حضرت نے فرمایا اگر زور نہ پڑی تو زور رہ جائے گی. جہاز میں تو اتنا انتظام نہیں ہوتا. وہ کہتے جی 20 منٹ رہ گئے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی 20 منٹ پہلے بند ہو جائیں گے اور 20 منٹ ہونے والے. ہاں نے فرمایا کہ 10 منٹ رہیں گے نماز میں، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ اکبر، میں نے پہلی دفعہ مجھے تجربہ، چونکہ میرا پہلا سفر تھا اس کے ساتھ، ہمیں اتنی گھبراہٹ جو جہاز نکل جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. روزانہ جہاز آتا نہیں تھا، ہفتے کے بعد آتا تھا جہاز. بڑے اطمینان سے، اور سب بھاگ رہے ہیں، ہم لوگ ارد گرد 11 آدمی تھے، ہم دوڑ رہے ہیں، کیا کرے یار. وہ تو کسی نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا، کسی مرید نے پریشان ہو کر انہوں نے کہا حضرت جہاز چلا جائے گا، قانون ہے 20 منٹ پہلے بند کر دیں دروازے. بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ کے عاشقوں کی جہاں بھی زمین ہے، جہاں میرا مولا ہے، وہ اللہ کے عاشقوں کا وطن ہے. یعنی کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ بھی ہمارا وطن ہے. ہم ایک ہفتہ اور اللہ کی محبت کی بات سنائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ اکبر، سبق سمجھ میں آیا. ہاں جی، ورنہ رہ جاتی. تو حضرت نے خود نماز، عجیب بات ہے، حضرت نے کبھی سفر میں، بلکہ حضر میں بھی حضرت خود نماز نہیں پڑھاتے تھے، کسی خادم کو کہہ دیتے مرید کو نماز پڑھاؤ، اکثر ہماری ڈیوٹی لگتی. لیکن اس دن خود نماز پڑھائی. پتہ کیوں؟ کہا کہ کہیں گھبراہٹ میں تم خلاف سنت نہ پڑھا دو.
بڑے اطمینان سے پڑھنی تو 2 رکعت ہی تھی، ہم نے مسافر لوگ تھے، ہم اندر 2 رکعت بڑے اطمینان سے پڑھائی، سلام پھیرا، پھر آپ پوچھو ابھی دروازے کھلے یہاں نہیں؟ ان کا جی کھلے ہوئے ہیں کیونکہ لے کے جائیں گے، 11 بندے ہیں، جہاز کا نقصان کرنا ہے کمپنی کا۔ ہاں تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، مید حض جزدہ مراد متقی، جو تو چاہے گا وہی مولا چاہے گا، مولا اپنے بندوں کی دلوں کی مراد پوری فرما دیتا۔ نماز بھی مل گئی، جہاز بھی مل گیا، سبق بھی مل گیا، ہمیشہ کے لیے سبق بھی مل گیا، گھبراہٹ چھوڑ دی، بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے پورے عالم میں جہاں کبھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوست کہتے ہیں یہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ہم خود کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی مرضی سے ہی کرنا ہے، اگر اس کی مرضی یہی ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔ پھر دیکھو کام کیسے ہوتا ہے، جہاں تم نے یہ سوچا کہ اللہ کی مرضی پر میں خوش، اسی وقت تیری مرضی پر فیصلہ کر دیں گے، اسی وقت حیران ہو جائے گا، یار میں نے تو سوچا تھا بھی اب نہیں تو پھر ہو گیا، یہ کیسے بھائی؟ مید حسدجنا مراد متقی، اللہ رومی فرماتے ہیں اللہ متقی بندوں کی دل کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے مرشد 10 سال کہا، میرے مرشد نے دال کھائی میں بھی ساتھ ہوتا، ہر لقمے پر شکر ادا کرتے، کیونکہ شیطان نے جب اللہ کا مقابلہ کیا تو ایک بات کی تھی، لن تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ یہ جو بندے، یہ جو آدم اور اس کی اولاد آپ نے میرے مقابلے پر پیدا کی ہے اور میری سیٹ ان کو دے دی، کیونکہ وہ اس لیے نیکیاں کرتا تھا شیطان کہ اس کو سیٹ مل جائے، زمین کی خلافت مل جائے، زمین کی بادشاہت مل جائے، زمین کی جو ہے وہ ذمہ داری مل جائے، لیکن جس دن اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک اور تیسری مخلوق لا رہا ہوں جو میرے خلیفہ بنے گی، اسی دن شیطان کے پیٹ میں آگ لگ گئی، کیونکہ اس کی عبادت، اس کی نیکیاں اور مقصد کے لیے تھی، مولا کے لیے نہیں تھی، اس کا گند باہر آ گیا۔ کہتے ہیں اللہ بندے پر آزمائش بھی اس لیے لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تھوڑی مشکل آئی، مولا کے خلاف باتیں کر رہا، بڑا دیندار، نماز پڑھتا ہے، حاجی پاجی ہے، لیکن جس دن کوئی مشکل آئی اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دی، اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ حرمین شریفین میں ہم نے دیکھا حج کرنے کے لیے گیا ہوا، اللہ نے بڑی توفیق دی، تھوڑی مشکل آئی اللہ اکبر ایسے منہ سے باتیں نکال رہا ہے، توبہ توبہ توبہ، پاک سرزمین میں کبھی عربوں کو برا کہہ رہا ہے، کبھی کسی کو، کبھی جنٹ کو، بیٹھا ہوا گالیاں دے رہا۔ مفتی تقی صاحب دان برکاتہ لکھا کہ میں حرم میں بیٹھا ہوں، سامنے اللہ کا گھر ہے، اللہ اکبر، تصور کرے انسان کتنی بڑی نعمت عظمی ہے کہ آپ اس متاب میں بیٹھے ہوں جب پیغمبروں کے قدم، رسول اللہ کے قدم، صحابہ کے قدم لگے وہاں بیٹھے ہیں، اور سامنے خدا کا گھر ہے جس پر ہر نبی کی نظر پڑی ہے، اور وہاں بیٹھ کر کہ میں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایجنٹوں کو برا کر رہے ہیں، اس ایجنٹ نے ساکو کمرہ نہیں چنگا دیتا، فلاں نہیں چنگا دیتا، گالیاں دے رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندو دربار کو تو دیکھو کون سا ہے، اور اپنی باتوں کو تو دیکھو، ہمارا حال یہ اللہ تعالیٰ یہ چھری مارتے ہیں نا، یہ گند دیکھتے اندر کیا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے تو اپنے گند کو صاف کر لیتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، ورنہ اور گند میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوست کیا بات ہو رہی تھی، تو ہمارے دادا مرشد، میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان میں گند تھا، اللہ نے جا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، گند باہر آ گیا، کہا کہ میں ایسا کر دوں گا یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ قرآن نے خود کہا قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے میرے بندوں میں تھوڑے سے قلیل شکر گزار ہیں،
قلیل. ایک بزرگ دعا کر دے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دے, مجھے تھوڑوں میں سے بنا دے, مجھے تھوڑوں میں سے بنا دے. تو ایک مرید نے سنا, انہوں نے کہا کہ بزرگو یہ کون سی دعا ہے تھوڑوں میں سے بنا دے, تھوڑوں میں سے بنا دے. یہ کہا کہ قلیل من عبادی الشکور, اللہ فرماتے بڑے تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں, میں شکر گزاروں میں سے بننا چاہتا ہوں. آج کتنی نعمتیں اور آپ استعمال کرتے ہیں, کبھی ہمارا دھیان بھی نہیں گیا. بلکہ اس لیے حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا, مجھے خود جواب سنایا. انہوں نے کہا میں پریشان رہتا ہوں. انہوں نے کہا اس لیے پریشان نہیں رہتے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, بلکہ جو نعمتیں موجود ہیں اس کا شکر نہیں کرتے, اور جو ہاتھ میں نہیں اس کی فکر میں لگے رہتے ہو, اس لیے پریشان ہو. موٹر سائیکل پر جا رہا ہے پریشان ہے, یار گڈی کوئی نہیں پیا جلدی, گڈی کو نہیں, گڈی لینی, پیسے بڑے اکٹھے کیتے, گڈی کوئی نہیں ملتی. اب موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, دیکھ بھی رہے لوگ سائیکل اور پیدل جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے, گاڑی کی فکر میں موٹر سائیکل کی نعمت کی قدر نہیں ہے. اور سے بڑھ کر سن, طبی اسرا کے دوستو, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک حج کا قصہ لکھا ہے, رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے. فرماتے میں حج پر جا رہا تھا, میرے پاس سواری نہیں تھی, میں نے پیدل حج کیا. بہت دو لوگوں نے, بہت بزرگوں نے, امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود 40 حج پیدل کیے کوفہ سے جا کر, پیدل حج. باول نگر میں ایک حاجی مجھے ملا تھا, آج سے 20 سال پہلے انتقال ہو گیا. کہتا ہے میں نے 2 روپے میں حج کیا ہے. میں کہ 2, ہاں. کہا حضرت 2 میں. اس وقت بہت بوڑھا تھا جب مجھے ملا. میں کہ کیسے؟ کہا میرے پاس 2 روپے تھے, میں نے 2 روپے میں سے 1 روپے کے چنے لیے, اور یہ لین جو باول نگر سے کراچی جاتی, یہاں سے پیدل گیا کراچی, پیدل پیدل. میں وہاں جا کر وہاں چلا گیا جہاں جہاز بحری جاتے تھے, وہاں چلا گیا. ابھی اب ٹکٹ تو مہنگی, میرے پاس 1 روپیہ رہ گیا تھا, 1 کے چنے لے لیے تھے. اب میں وہاں پھر روزانہ جاتا ہوں, جہاز کو دیکھتا ہوں, روزانہ جاتا ہوں, روزانہ جاتا ہوں. ہاں, ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ایک اللہ والے جیل میں بند تھے کسی وجہ سے, جب جمعہ ہوتا نہاتے دھوتے, سرما لگاتے, جیل کے دروازے پر آتے, تو سپاہی کہتے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ جمعے کے لیے نہیں جا سکتے, پھر تم تیاری کر کے کیوں آتے ہو؟ کہتا دروازے تک تو میں آ سکتا ہوں, اللہ کہوں گا اللہ نے جتنی مجھ سے ہو سکتا تھا کوشش کی ہے. آج ہم اتنی کوشش بھی نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ہو جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں. گھر کی دہلیز تک جانے کے لیے تیار نہیں. کہتا میں وہاں پہنچ گیا, 1 دن 2 دن 3 دن اللہ سے مانگتا رہا. کہ ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا, ایک بابا جس کا حج کا سارا نظام ہو گیا تھا, اس کا اچانک جہاز میں پہنچتے انتقال ہو گیا. تو اس کے وارث آ گئے, جو چھوڑنے آئے تھے, وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو وہاں میں بھی کھڑا تھا, تو کسی نے کہا کہ بھئی بابا جی تو ٹر گئے, کسی اور بابے نو بھیج دیتے ہیں, کسی اور بابے کو بھیج دیتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں حاضر ہوں. کہا میرے کاغذات بنائے, میں حج کر رہا ہے. شیخ سعدی نے عجیب قصہ لکھا ہے کہ میں پیدل حج کے لیے نکلا, تو میرے پاس سے سواریاں جا رہی ہیں, گھوڑے والے, اونٹ والے, گدھے والے, خچر والے. تو میرے دل میں بات آئی کہ یار کوئی چھوٹی سی سواری میرے پاس بھی ہوتی, چاہے گدھا ہی ہوتا, تو چلو آرام سے میرا سفر ہوتا. کہتے اللہ کو جس بندے سے پیار ہوتا ہے اس کو فوری طور پر سبق دے دیتے. کہا میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک راستے پر ایک گول کوئی چیز گھومتی جا رہی ہے. تو میں نے سمجھا کوئی جانور ہے, وہ گول گھوم رہا ہے بالکل. پھر میں قریب ہو کر دیکھا تو ایک آدمی ہے کہ جو چمڑے کے اندر بندھا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ نہیں ہے, اور پاؤں بھی کٹے ہوئے, ہاتھ بھی نہیں ہے. تو وہ کونے سے ایسے مارتا ہے تو گھوم جاتا ہے. کہا کہ میں نے کہا یہ عجیب ہے, کیسے چل رہا ہے, یہ پورا چمڑے میں بندھا اس نے اپنے آپ. کون اس کا تھوڑا سر باہر ہے اور کونی اس طرح نکالی ہو, کیسے مارتا ہے تو گھوم جاتا ہے. میں قریب ہو کر میں نے سلام کیا, تو اس نے سلام کا جواب جب رک گیا, میں سمجھ گیا یہ کوئی مسلمان ہے. حال حوال ہوا, میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حج کرنے جا رہا ہوں.
کیونکہ سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا اور اس کے بعد وسائل بھی نہیں تھے. حج کرنے کہاں سے آئے ہو؟ کہا بخارا سے آیا ہوں. بخارا، او بخارا روس کے اندر ہے. کہا کتنا عرصہ لگ گیا پہنچنے میں؟ کہا آج 10واں سال ہے مجھے سفر میں. فرماتے میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، میں سجدے میں گر پڑا. اللہ تو نے میرے آزاد و سلامت رکھے ہیں، ورنہ عاشق تو ایسے بھی تیرے راستے میں جا رہے ہیں، ایسے بھی جا رہے ہیں، ایسے بھی جا رہے ہیں. کہا کہ پھر میں جب وہاں پہنچا حرم میں تو میں نے اس کو اسی طرح طواف کرتے دیکھا کہ ویسے گھوم کے طواف کر رہا تھا وہاں پر. عجیب قصہ لکھا. لن تجد اکثرهم شاکرین، ناشکریوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ہم. بیوی بچے دیے نہ قدری ہے، دوسری سوانیوں کی فکر لگی ہوئی ہے. کہتا ہے تو خوبصورت نہیں ہے، تو یوں ہے، تو جاہل ہے، تو ان پڑھ ہے. ہم مولویوں کا بھی فتنہ ہے. کسی مولوی کی بیوی عالمہ نہ ہو تو اس کو نفس کہتا ہے یار تیری تو عالمہ ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر کی ڈاکٹرنی ہوتی ہے تو عالم کی عالمہ ہونی چاہیے. تیری اماں ابا نے تو جاہلہ لے دی. او میاں یہ دیکھ زمین میں سے مل کیا رہا ہے تجھے؟ کوئی زمین کالی ہو، گوری ہو، طبی اسرا میں ہو یا ڈیرے غازی خان میں، اگر فصل اچھی دے رہی ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ آئے پہلے زمانے کی مائیں جن کے بڑے بڑے عظیم الشان علماء پیدا ہوئے، لکھنا بھی نہیں جانا کرتی تھیں، بہشتی زیور پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، تعلیم یافتہ ہو گئی. اور بچے کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنی والدہ کا ذکر کیا ایک بیان میں، تو ایک بہت بڑا انگریزی خان تھا، وہ اٹھ کر رونے لگا. کہا کہ بہشتی زیور پڑی ہوئی اور صرف قرآن پڑھی ہوئی عورت کا بیٹا دیکھو کتنا عظیم الشان ہے. کہا کہ ہماری مائیں کیا کچھ پڑھ لیا لیکن ہمیں کچھ نہ بنا سکی. انگریزی کے 4 لفظ آ جانا یہ تعلیم نہیں ہے. ہمارے چھوٹے بھائی مفتی منیر اخون امریکہ میں ہوتے ہیں، بڑے مشہور وہاں مفتی اعظم ہے پورے امریکہ کے. چھوٹے بھائی مفتی منیر اخون حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے بڑے داماد ہیں. ان کو کسی نے وہاں پوچھا جی رشتہ کرنا ہے، آپ بتائیں کیسا بچہ تلاش کریں؟ انہوں نے کہا پاکستان میں تو پڑھا لکھا کہتے ہیں جو انگریزی پڑھا ہو، یہاں تو بھنگی بھی انگریزی بولتا ہے. انہوں نے کہا وہ کر جو رسول اللہ نے بتایا ہے، من ترضون دینہ و خلقہ، اس کے دین کو دیکھ، اس کے اخلاق کو دیکھ، پھر باقی چیزیں بعد میں دیکھنا. ورنہ میں خود تمہیں اپنا واقعہ سنا دوں. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم اصل میں بخارا کے رہنے والے، امام بخاری ہمارا رشتہ دار ہے. ہمارے والد صاحب سید بخاری ہیں. بخارا سے ہمارے آبا و اجداد ہجرت کر کے چین آئے. میرے والد صاحب چین سے دیوبند پڑھنے آئے، دیوبند سے پاکستان آ گئے. اب چین سے آنے والا شخص جب بہاول نگر اس کا استاد لایا تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اب اس کی شادی کرنی. اب شادی کے لیے تو برادری، پیسہ، پائی، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کا نہ آگے پیچھے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، درویش بندہ ہے، پھٹے کپڑے پہنتے ہیں، نیچے بستر لگا ہے، کتابیں پڑھی. تو کیا ہوا؟ ہمارے نانا جان قریب شہر کے رہنے والے، اس نے ان کی صرف 3 بیٹیاں، یہ قسم کھائی کہ عالم کو دوں گا چاہے فقیر کیوں نہ ہو. انہیں پے طے کیا ہوا ہے 2 بیٹیاں عالموں کو دے گی، 1 رہ گئی. رشتے کی تلاش ہے، عالم چاہیے، ذمہ داروں کے رشتے، کیونکہ بڑے آدمی تھے ہمارے نانا اپنے علاقے میں، ذمہ داروں کے رشتے آ رہے ہیں، پڑھے لکھوں کے، کاروباری لوگوں کے بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں کہ قاری صاحب سے ہماری رشتہ داری ہو جائے. ویسے اللہ نے ان کو بڑی ولایت کا مقام بھی اونچا دیا تھا، ظاہری وجاہت بھی بہت تھی. وہ کہتا نہیں عالم ہونا چاہیے.
پتہ چلا باول نگر میں ایک عالم آیا ہے، ہمارے چھوٹے نانا آئے دیکھنے کے لیے، چھوٹے نانا، نانا کے چھوٹے بھائی، اور آ کر ملے تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی نما کمرہ ہے، اس وقت ایسی حال تھا، یہ 1944 کی بات ہے، اور یہ رشتہ جب دیکھا 1948 پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد، اب دیکھا کہ نیچے بستر لگا ہوا ہے، تپائی کے اوپر کتابیں رکھی ہیں، کپڑے ہیں تو کئی پیمند لگے ہوئے ہیں، اور ان سے ملاقات کی۔ والد صاحب چائے پکاتے تھے، چائے دانی جو تھی اس کا جو ڈھکن تھا وہ تار کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ گر جاتا تھا بار بار، انہیں چائے پلائی، پکا کر خود ہی پکا لیتے تھے۔ تو رشتہ دیکھا، واپس گئے، نانا نے پوچھا کیسا؟ ہاں بھائی کیسا پایا؟ انہوں نے کہا اگر دنیا کہتے ہو تو 1 روپے بھی نہیں، اور اگر علم کہتے ہو تو اتنا بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے گفتگو کی، وہ بھی عالم تھے، نانا چھوٹے سہارنپور کے پڑھے ہوئے تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا مجھے دنیا کیا کرنی ہے، میری شرط پوری ہو گئی، چلو تیاری کرو، شادی کر دو۔ یہ فقیر بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، اس درویش کی اولاد ہے، من ترضون دینہ و خلقہ، میرے دوست۔ اس لیے میرے دوستو بس میں اب ختم کر رہا ہوں بیان۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اپنے کام کاج سیدھے کرنا چاہتے ہو، نافرمانی نہ کرو، اتقوا اللہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میاں یہ سوچا کر کہ کل کے لیے کچھ بھیجا ہے تو نے، تیری نمازیں آگے پوری گئی ہوئی ہیں، زکاتیں گئی ہوئی ہیں، عشر گیا ہوا ہے، روزے گئے ہوئے ہیں آگے جو تیرے لیے تیاری کریں گے وہاں جا کر قبر میں۔ حدیث میں آتا ہے نماز چھڑانے آ جائے گی، روزہ چھڑانے آ جائے گا، زکات چھڑانے، چاروں طرف سے گھیر لیں گے، پھر فرشتے عذاب والے آئیں گے، کس کو عذاب دے رہا ہے؟ وہ اس کے لیے ہم آئے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ ہم جب کھڑے ہیں چلتے ہو یہاں سے آگے بھیجا ہے۔ ہر بندہ سوچے، کسی اور سے حساب کرنے ضرورت نہیں، گھرے جاؤ آج تو ہر ایک حساب کر لیندے، آج کا پر موبائل ہے نا ان دوتے کیلکولیٹر لگ گئے، ہر ایک حساب کر لے، میری نمازیں پوری ہیں جو قبر میں چھڑوائیں گی، میرے روزے پورے ہیں، وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن نے کہا تو کہتا ہے تقویٰ نہیں آتا، کیسے نہیں آئے گا؟ تو ذرا سوچ تو صحیح نا کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ابھی گناہ چھوڑ دے گا تو سوچتے، وہاں کوئی سکہ کام آنے والا نہیں ہے، قبر کے دروازے پر کوئی وزیر نہیں، وزارت باہر، مشارت باہر، ایم این اے کا ایم این اے باہر، ممبر اسمبلی باہر، سب کے باہر ہیں، صرف مولویت اندر جاتی ہے، حافظ ہوگا تو اندر جائے گا، حافظ کہلائے گا، قاری قاری کہلائے گا، عالم عالم کہلائے گا، باقی ساری باہر رہ جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ساتھ جانی ہوتی تو ذمہ دار کے ساتھ اس کی زمین جاتی، اس کی موٹر جاتی، تاجر کے ساتھ فیکٹری جاتی، دکاندار کے ساتھ اس کی دکان جاتی۔ اور میاں میں تو یہ کہتا ہوں تم یہاں سے ڈیرہ غازی خان چلے جاؤ اور ملتان چلے جاؤ، تمہاری دکان زمین تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، یہ قبر میں کیسے جائے گی؟ ہاں سینے کے اندر اگر دولت ہے، اللہ رسول کے عشق و محبت ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، اللہ کی ولایت ہے، دوستی ہے، نور ہے، یہ دنیا میں بھی ہر جگہ آپ کے ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ جائے گا، نہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے، دنیا میں ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں لوگ ملتے ہیں پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، الحمدللہ نیوزی لینڈ سے لے کر افریقہ کے اندر تک میں نے سفر کیے، بہت لوگ ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی میری فیکٹری ہے، میں طبی اسرا کا ذمہ دار ہوں، میں نے مربع زمین ہے میری اتھا ہوسی تسا کیا کریں دیو، میں حدیث پڑھے گا، اچھا تسا عالم دین ہو ماشاءاللہ، میں کو مسئلہ تا دس، میں ہوں کو نہیں آکھا کہ میری تا دکان مسئلے دی بھاول نگر رہ گئی، بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا ہاں بولو، حضرت تھوڑا قرآن تو سنا دیں، حضرت تھوڑی تفسیر تو سنا دیں، حضرت تھوڑا اللہ اللہ تو ہمیں سنا دیں،
اللہ کی محبت کی بات تو سنا دیں، رسول اللہ کو کسی، اچھا ٹھیک ہے جی ابھی دکان میں مال حاضر ہے، ہماری دکان ساتھ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو دولت دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتی، وہ قبر میں کیسے تیرے ساتھ جائیں گی؟ تو یہ دیکھ کہ تیرے ساتھ قبر میں جانے والی دولت تو نے کچھ تیار کی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اگر وہ ہے تو تسلی رکھ، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر دنیا بھی تیرے لیے بڑی اچھی ہے، خوب استعمال کر، اللہ دنیا کا تجھے بادشاہ بھی بنا دے تو پرواہ نہ کر، اگر دل کی دولت محفوظ ہے، دل کی دولت پر محنت ہے، پھر کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ولایت کے لیے فقیری غریبی شرط نہیں ہے، یاد رکھو ولایت قدم انبیاء پر ہوتی ہے، جس طرح نبیوں میں اللہ نے فرق رکھے ہیں اس طرح ولیوں میں فرق رکھے ہیں، اگر نبی بادشاہ ہو سکتا ہے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، تو ولیوں میں بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں لکھا ہے کہ بادشاہ بھی تھا اور اللہ کا ولی بھی تھا، محمود غزنوی کے بارے میں لکھا ہے بادشاہ بھی تھا اللہ کا ولی بھی تھا، جس طرح پیغمبروں کی شانیں اس طرح ان کے عاشقوں کی بھی شانیں اس طرح ہو سکتی ہے، کوئی بادشاہ بن کر رہے، کوئی فقیر بن کر رہے، کوئی درویش بن کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب اور تقسیم ہے، اس لیے کبھی ایک اللہ والے کو دوسرے پر قیاس مت کرو کہ فلاں اللہ والا دیکھا وہ تو ایسے تھا، وہ تو دھوتی باندھتا تھا، یہ اللہ والے شلوار پہنتے ہیں، ایسے بے وقوف لوگ ہیں ہماری بے وقوفی ایسی، وہ تو دھوتی میں آتے تھے، دھوتی باندھتے تھے، یہ شلوار پہنے ہوئے ہیں، وہ ٹوپی پہنتے تھے، پگڑی پہنے ہوئے، ایک اللہ والے مولانا نجول رومی نے کہا یہ سب اللہ کے گلشن کے پھول ہیں، کوئی گلاب ہے، کوئی چمیلی ہے، کوئی گیندا ہے، ہر ایک کا رنگ بھی الگ ہے، ہر ایک کی بو بھی الگ ہے، تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر، پیاس نہ کر، دل کی دولت اگر ہے، تقویٰ ہے، ذکر کا نور ہے، نمازوں کا نور ہے، حج روزے کا نور ہے، زکوٰۃ خیرات کا نور ہے، تسلی رکھ، پھر یہ دنیا تیرے لیے مضر نہیں ہے، یہ پتہ کیسے ہے؟ جیسے کشتی چلتی پانی پر، یہ دریائے سندھ تمہارے قریب ہے، اس میں کشتیاں چل رہی ہیں، نیچے کتنا پانی ہے، کبھی ملا کو ضرورت نہیں پڑی، وہ کہتا ہے جی کشتی اوپر رہنی چاہیے مولانا صاحب، بس کشتی اوپر رہے، نیچے جتنا بھی پانی ہو، 10 فٹ ہو، 20 فٹ ہو، 50 فٹ ہو، سمندر ہو، ہمارے دوست مولوی عمر برمی آئے ہوئے ہیں، کشتی میں شکار کرنے جاتے ہیں، سمندر ہے 100 فٹ ہے، وہ 200 فٹ ہے، 500 فٹ پانی ہے، یہ مولانا صاحب کشتی اوپر رہنی چاہیے، اور میاں اپنی دل کی کشتی کو تو اوپر رکھ جس میں اللہ کی محبت کا مال بھر رہا ہو، پھر نیچے دنیا سمندر جتنے بھی ہو تو تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، ورنہ چھوٹی سی نہر میں بھی تیری کشتی اور پانی اندر آ گیا، 4 فٹ میں بھی تیری کشتی ڈوب جائے گی، یعنی تھوڑی سی دنیا جو دل میں گھسی ہے یہ تیری آخر تباہ کر دے گی، دل کی کشتی کو اوپر رکھ، جو اللہ نے اپنے لیے بنایا جس کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کو علم ہے جو تم کر رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے تم کیا کر رہے، چھپ کے کر رہے، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے آدمی کتنا بے وقوف ہے، کمرہ بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، یوں کہتا ہے یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ابے نو پتہ تھا نا، جلسی پتہ کرو، اللہ فرماتے نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہیں، وہ اس کو بھول جاتے ہیں، لوگ مخلوق کرے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو مولا کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا، یاد رکھو جو مولا کو بھول جاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، برباد، یہ ظاہری نہ دیکھا کرو بڑے خوش نظر آتے ہیں، بڑے واہ واہ واہ، اندر کی کیفیت اگر تو ان کی پتہ چل جائے نا تو تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو اپنا دکھ بھی نہیں بتا سکتے، دکھ بھی نہیں بتا سکتے، یقین مانے دکھ نہیں، باہر دیکھیں گے بڑی شان ہے جی، واہ 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 بڑی شان ہے، دکھ نہیں بتا سکتے، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ کی مختار صاحب کہ شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے،
اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ فرمایا اگر تم مولا کو بولو گے مولا تمہیں تمہاری ذات سے ہی بلا دے گا، تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے تمہیں کیا کرنا ہے، نقصان کرتے جاؤ گے، اپنا نقصان کرتے جاؤ گے۔ فرمایا کہ جنت والے اعمال کرو، الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا اونچا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ بس میرے دوستو، طبی اسرا کے دوستو، آج اللہ نے اپنی توفیق سے مجھے حاضری دی، میں یہاں آیا، آپ کی ملاقات کی، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ میری زیارت کر رہے ہو، ہم ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ مسلمان سے محبت سے ملتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے دونوں پر، معاف کر دیتے، ان کا رحم معافی ہے۔ گناہ چھوڑ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں بھی کچھ مال جمع ہو رہا ہے، یعنی جو قبر میں لے جانا ہے، بس یہ تھوڑی سی فکر لگا لو۔ ذمہ دارہ تمہارا بند نہیں کرو، دکانداری کرو، سارے کام کرو، منع نہیں ہے، حرام نہ کرو، حلال کام سارے کرو، خوب کرو۔ ہمارے مرشد تو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تمہیں فیکٹریاں دے، اللہ تمہیں کوٹھیاں دے، اللہ تمہیں کاریں دے، لیکن اپنی ذات سے غافل نہ کرے۔ میں نے بتایا کہ جب وہ ساتھ ہوں پھر پرواہ نہیں ہے، بادشاہت جو تو پرواہ نہیں ہے، بادشاہ نقصان نہیں دے گی۔ دل کی دولت، نمازوں کی فکر، نمازیں پوری ہیں نہیں ہے تو وصیت کر۔ ہمارے ہاں لالے کا بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، لالے کا ان کے ایک منسٹر بھی ہیں، صوبائی وزیر ہیں ہمارے ہاں، شوکت لالے کا، شوکت علی خان لالے کا، زکوٰۃ و عشر کے منسٹر ہیں۔ آپ کے یہاں بھی شاید کبھی دورہ کیا ہوگا انہوں نے، پورے پنجاب کے، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کے خاص لوگوں میں سے ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک خاتون ملنے آئی، ان کی فیملی کی، اور کبھی آتے رہتے میرے پاس دعا وغیرہ کرانے۔ میں آئی تو میں نے اسے کہا بہن نمازوں کی فکر کر، جو نہیں پڑھی وہ لکھ کے رکھ لے، اور اس کی وصیت بھی کر دے کہ اگر میں مر جاؤں میں اس کو قضا کروں گا، مر جاؤں تو تم فدیہ دے دینا، ورنہ مرنے کے بعد 100 دیگیں بھی پچھلے پکا لیں، 100 دیگیں لوگوں کو کھلا دیں، ایک نماز کا بدلہ نہیں بن سکتا، جبکہ نماز کا فدیہ 2 کلو گندم ہے صرف، لیکن وصیت نہیں کی ہے، فکر نہیں ہے، ورنہ 2 کلو۔ میری بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، وہ گھر گئی، اس نے اندازہ کیا 15 سال کے بعد سے لے کر کچھ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے بہرحال لگا کر حساب رکھ لیا۔ بس ایک میرا شیخ فرماتے تھے جب اللہ کسی پر فضل فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی رستہ دکھا دیتے۔ اچھا اب اچانک ہی مہینے 2 مہینے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، حالانکہ صحت اچھی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کچھ دن کے بعد اس کا بیٹا میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میری اماں آپ کے پاس آئی تھی۔ ہاں میں مجھے یاد ہے، ابھی مہینہ 1.5 ہوا، کہا کہ ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے جو ہمارے قبیلے قوم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا اور اس میں آپ کا نام لکھا کہ مولانا کے پاس میں گئی تھی، انہوں نے مجھے نصیحت کی تو میں نے اپنی نمازوں کا ٹوٹل نکالا ہے اور میں نے شروع بھی کر دی ہے، اگر میں مر جاؤں تو اس کا فدیہ مولانا سے مشورہ کر کے ادا کرنا۔ کہا کہ ہم آئے ہیں کہ ان کا فدیہ ادا کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کتنا فدیہ بنے۔ تیرے مرنے کے بعد دنیا میں کوئی مشین نہیں ہے جو بتا سکے کہ تیری کتنی نمازیں، تیرے ذمہ روزے کتنے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کل ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے تیاری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی جس کی وصیت لکھ کر مرتا ہے، اس کی وصیت لکھی ہوئی ہے، یہ نماز روزے کی یا کہیں لین دین کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، شہادت کا درجہ، کیونکہ شہید بھی مرنے کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے کہ مر جاؤں گا، تو یہ اس کا لکھنا کہ میں بالکل مرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ یہ دیکھو میں نے تو اپنا حساب کتاب سارا لکھ دیا۔ اللہ فرماتے چونکہ ہمارے پاس آنے کے لیے اس نے تیاری کی، موت اپنے وقت پر آئے گی، یہ سمجھو وصیت لکھے گی تو اسے فرشتہ حاضر ہو جاتی، یہ ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں۔ میرے شیخ نے وصیت لکھی 1976 میں،
اور انتقال ہوا 2013 میں. 76 کی وصیت تھی کہ اتنی بار مریدوں کے لیے یہ پڑھا کرو، یہ سال ثواب کرو، فلاں فلاں کام، فلاں فلاں کام. 1976 میں وصیت کی، 2013 میں حضرت کا انتقال ہوا، 2013 میں. لیکن